بے اندازہ نقصانات ہوئے ہیں، بے اندازہ، جس کا کوئی تخمینہ اگر میں آج کہوں تو وہ شاید ممکن نہیں ہے. لیکن ہم نے یہ جو 10-10 لاکھ روپیہ وفاق کی طرف دیے، 24,000 روپیہ فی خاندان جو متاثرہ خاندان پورے پاکستان میں، سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی میں اور جنوبی پنجاب میں، ان کو ہم نے 24,000 روپیہ وفاق کی طرف سے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، محترمہ شہید کے نام پر وہ ایک ادارہ ہے، ان کے ذریعے ایک بہت ہی شاندار اور جامع ادارہ ہے. ان کے پاس ساری انفارمیشن، ساری ان کے پاس ڈیٹا ہے، اس سے بہتر کوئی کانڈیوٹ ہو نہیں سکتا. تو ان کے ذریعے ہم نے 28 ارب روپے کی رقم ہم نے دے دی ہے بسپ کو، اور وہ بلوچستان سے سٹارٹ لیا، اب آج سے سندھ میں وہ اس کا اجرا کر رہے ہیں. 1 ہفتے کا میں نے ٹائم دیا ہے کہ 1 ہفتے میں 28 ارب روپے کی آپ نے 25,000 روپے فی کس آپ نے خاندانوں کو پہنچانا ہے. انہوں نے وعدہ کیا ہے، جن صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی میں نے کمٹمنٹ لی ہے، اور انشاءاللہ یہ ہم ہر جگہ پہنچائیں گے. مگر اس میں بہت اب تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. سندھ کے اندر جو طوفانی بارشوں جو تباہی ہوئی ہے، اس میں اب وہ کتنا جا کے 28 ارب سے کتنا بڑھے گا، یہ اب جب ہم تخمینہ لگا کے جب ہم باقی ماندہ جو خاندانوں کو شریک کریں گے تو اس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وفاق مل کر انشاءاللہ ہم اس کام کو ہم منطقی انجام تک اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے پہنچائیں گے، شفاف طریقے سے، انتہائی شفاف طریقے سے. اسی طرح آج ہم نے جو سندھ میں جو بے پناہ تباہی ہوئی، بے پناہ، میرا نہیں خیال کہ 40 سالوں میں اتنی بارشیں اس سے زیادہ پہلے ہوئی ہوں. تو جہاں پر ان کا بے پناہ فصلوں کا نقصان ہوا ہے، جہاں پر مال مویشی بہہ گئے، گھر بار بہہ گئے، تو ہم نے وفاق کی طرف سے 15 ارب روپے کی گرانٹ سندھ حکومت کو ہم نے حوالے کی ہے. انشاءاللہ وہ جلد ان کو آئندہ چند دنوں میں مل جائے گی، اور یہ اب ان کے اوپر ہے. این ڈی اے میں ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے گا، لیکن ذمہ داری اب میرے بھائی بلاول بھٹو صاحب کے بہت طاقتور کاندھوں پہ ہے، اور جناب تجربہ کار چیف منسٹر کے کاندھوں پہ ہیں، این ڈی ایم کے کاندھوں پہ ہے کہ وہ مل کر اس کو کریں. یہ گرانٹ ہے، انہوں نے پہلے برج بنانا ہے، انہوں نے کوئی اور یہ ان کی ثوابدید پر ہے. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس 15 ارب روپے کو کس طرح استعمال کریں گے. لیکن مجھے ایک بات کا پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ سب مل کر انتہائی شفاف طریقے سے، انتہائی ایمانداری سے، مجھے کوئی شک نہیں اس میں کہ گھر گھر جائیں گے، ہر جگہ یہ امداد پہنچائیں گے. برج بنانا ہے، سڑک بنانی ہے، یہ انشاءاللہ یہ کریں گے. اور اگر ان کو ہماری FW کی ضرورت ہے، NLC کو ان کے ذریعے بنانا ہے، یہ ان کی مرضی ہے. کسی اور سے بنانا ہے، یہ ان کی مرضی ہے. یہ میں فیصلہ ان پہ چھوڑتا ہوں، کیونکہ یہ گرانٹ اب فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، ایکسیکیوٹ انہوں نے کرنا ہے این ڈی ایم کی پوری کوآرڈینیشن کے ساتھ. مجھے انشاءاللہ پوری امید ہے کہ یہ اپنا اس کام سے دین اور دنیا دونوں کمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر ہم بیٹھیں گے جوائنٹ سروے کے بعد کہ صوبوں نے کیا حصہ ڈالنا ہے. دیکھیے ایک بات میں بڑی واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لاسٹ NFC ایوارڈ ہوا تھا 2010 کا، اس میں 58% جو فیڈرل جو کٹوتیوں کے بعد 58% صوبوں کو جاتا ہے، 58%. باقی پھر اس سے جو وفاق کی تنخواہیں اور آرمڈ فورسز کی تنخواہیں اور جو قرض ہے اس کا سود ادا کیا جاتا ہے. بعض اوقات تو وہ یہ جو 3 مداحت ہے وہ بھی پورے نہیں ہوتی. لیکن کیا میں جا رہا ہوں کہ 18ویں ترمیم میں جو کہ ایک بڑا ایک شاندار ایک اچیومنٹ ہے، اس کے تحت اب صوبوں کا حصہ زیادہ ہے. لیکن یہ وفاق ہے 4 صوبوں کی، آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے. ہم نے مل کر انشاءاللہ ہم نے اس وقت کو ہم نے انشاءاللہ نیگوشیٹ کرنا ہے. میں آج آپ سے ان کیمرز کے ذریعے پوری قوم کے مخیر حضرات کو سندھ میں، کراچی میں، سکھر میں، حیدرآباد میں، لاہور میں، فیصل آباد میں، سیالکوٹ میں، پشاور میں، کوئٹہ میں تمام مخیر حضرات کو، کاروباری حضرات کو جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں دی ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، ان سے میں درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ آگے بڑھیں اور اس وقت دکھی انسانیت کا ہاتھ تھامیں اور وزیر اعظم جو اکاؤنٹ ہے اس میں پیسے جمع کرائیں. اگر آپ نے خود آ کے ٹینٹ، ادویات، خوراک دینی تو آپ آئیں بڑے شوق سے، آپ اشیاء دیں، آپ دیں اور دین اور دنیا دونوں کمائیں. اپنے رزق حلال سے حصہ ڈال کر آج پوری قوم کی
نظریں آپ کی طرف لگی ہیں. NDMA نے الحمدللہ اپنا ماسکیٹو نیٹس کا انتظام کیا ہے. الحمدللہ 1.5 یعنی 15 لاکھ ماسکیٹو نیٹس ہم سندھ حکومت کے حوالے کر رہے ہیں اور 5 لاکھ ہم اپنے بلوچستان کی حکومت کے ان کے حوالے کر رہے ہیں. 100 ٹن ہمیں گفٹ ملا ہے, تحفہ ملا ہے, اور میں نام بتانا چاہیے اس کا, نیسلے نے 100 ٹن یہ گفٹ کیا ہے. 80 ٹن یہ گفٹ یہ سندھ کو جا رہا ہے اور 20 ٹن گفٹ جو ہے پانی کا ہم بلوچستان کو دے رہے ہیں. اس کے علاوہ کل رات میں نے میٹنگز کی ہیں اور ہم نے کمیٹیز بنا دی ہیں, اور ان کمیٹی سے پانی, صاف پینے کا پانی سندھ اور KP اور جنوبی پنجاب کے لیے, ٹینٹس چاروں صوبوں کے لیے اور گلگت بلتستان ان کے لیے اور آزاد کشمیر کے لیے, اور خوراک ادویات کے لیے صوبے PDMAs خود کام کر رہے ہیں. NDMA فیڈرل ہیلتھ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کے لیے جو کچھ ہوگا بٹائے گا. لیکن 3 مدات میں ٹینٹس, پانی, ماسکیٹو نیٹس اور ساتھ خوراک, اس کے لیے ہم اپنا NDMA مل کے صوبوں کے ساتھ انشاءاللہ اپنا پورا حصہ ڈالیں گے. اور جس طرح میں نے کہا کہ یہ ملا, اور میں انشاءاللہ آج میں نے صبح میٹنگ کی ہے پاکستان کے جو برادر ممالک کے سفیروں سے, پاکستان کے دوست ممالک کے سفیروں سے, جس میں مڈل ایسٹ گلف کنٹریز کے سفیر تھے, امریکہ, برطانیہ, جرمنی, جاپان, چائنا, جو ہمارے بڑے دوست ممالک سب آج آئے تھے. اور ان سے ہم نے اپیل کیا کہ یہ اس وقت اتنا بڑا چیلنج ہے کہ ہم اکیلے ان کو میٹ نہیں کر سکیں گے, آپ اس میں اس کار خیر میں حصہ ڈالیں. تو انشاءاللہ وہ بھی اس میں کریں گے. میں آج ان سے مزید ان سے بات چیت کروں گا. اور پہلے فیز میں جی بالکل, جب میں بلوچستان گیا تھا تو پہلے فیز میں بلوچستان کو ہم 60 ٹن صاف پینے کا پانی مہیا کر چکے ہیں. اب یہ جو کھیپ آئی ہے 20 ٹن اور کریں گے, اور کوئی قدغن نہیں ہے. جو کچھ بھی ہوگا ہم انشاءاللہ اس دکھی اپنے بھائیوں اور بہنوں کے حوالے کریں گے. آج جب میں کیمپ میں تھا تو مجھے ایک میری بہن خاتون نے کہا کہ وہ آدھی سندھی بول رہی تھی, کچھ وہ بات کر رہی تھی تھوڑی بہت. جیل میں نے سندھی سیکھی ہوئی, میں نے بھی تھوڑی بہت مانو کھادو ہوا تو چھوٹو مانو کھادو, تو یہ 4 چیزیں میں بھی جانتا ہوں. سبحانے اور سب کچھ مجھے ایک استاد نے سکھایا تھا. تو مجھے کہنے کے کہ بھائی تم ہو تو پنجاب کے مگر کام کرتے. میں نے کہا میں پاکستانی ہوں, میں پہلے پاکستانی ہوں, اس کے بعد کچھ اور. یہ میں یہاں پر بطور ایک پاکستانی آیا ہوں, اور پاکستان ہے, ہم سب کی پہچان ہے پاکستان سے. تو انشاءاللہ ہم بطور پاکستانی مل کے کام کریں گے. کوئی سندھی, پنجابی, بلوچ, پٹھان کی بات نہیں ہے, پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سندھ کی حکومت, بلوچستان کی حکومت, KP کی اور پنجاب کی دن رات کام کریں گے. ہم مل کر ہاتھ بٹائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل وقت سے دور ہمیں نکال دے گا. پاکستان پائندہ باد. بالکل, اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یعنی بارشوں کی ایک بالکل ٹھیک تھی, بارشوں کا وارننگ آئی تھی, لیکن کسی کو بھی نہیں اندازہ تھا کہ اب دیکھیں کہ سندھ میں جو یہ آخری ریلا جو ہے بارشوں کا, وہ پچھلے 30 سال کے ریکارڈ کو بیٹ کر گیا ہے. اور جو اوسطاً بارش 30 سال کی ہوئی 3 گنا زیادہ, بعض جگہوں پہ 4 گنا زیادہ, 7 گنا زیادہ. تو اوسط جو ہے وہ, تو یہ اس کا تو یہ تو دیکھنا کلائمیٹ چینج کی جو اب ہم کاربن ایمیشن جو ہیں, پاکستان ان ممالک میں ہے جس نے پوری طرح انڈر کنٹرول ہے, جو بھی بینچ پر رکھیں. جو ممالک کاربن ایمیشن چھوڑتے ہیں بھوگت ہم آج رہے ہیں. لیکن یہ بات کو علیحدہ کریں گے تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کسی کو دوش دینے کا نہیں, ہمت دلانے کا ہے, ستائش دینے کا ہے اور آگے بڑھنے کا ہے. پانی کی بات جو آپ نے درست کہی, جتنے بھی ہم اوپر نارتھ میں ہم بنائیں گے ڈیمز اور ریزروائرز, اتنا اس ملک کا فائدہ ہوگا اور فلڈ سے ہماری جان چھوٹے گی.